دیکھیے آپ ہدایہ کتاب الحج کافی آگے تک پڑھا چکا ہوں، تقریباً تمام ہی اعمال حج کے اور عمرے کے آپ کے سامنے آ ہی چکے ہیں، تفصیلاً بھی آ چکے ہیں اور مجملاً بھی آ چکے ہیں، بس یاد کرنے کی دیر ہے آپ کی طرف سے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اغمی علیہ فاحل عنہ رفقاؤہ جاز، اور جو شخص بے ہوش ہو جائے، جس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، ومن اغمی علیہ، بے ہوشی طاری ہو گئی، ابھی احرام نہیں باندھ پائے تھے کہ بے ہوشی ایسی لگ گئی کہ اب بالکل بے ہوش ہو گیا، اب ساتھی لوگ جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ فَأَحَلَّ عَنْهُ رُفَقَاهُ، تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے اس کے احرام کی جانب سے بھی احرام باندھ لیا، نیت کر لی۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اس کی جانب سے بھی احرام باندھ لیا، یعنی نیت کر لی، یہ کہہ کر کے بھی ایک تو میرا لبیک اللہم لبیک اپنی طرف سے ہو گیا، اور ایک اس کی طرف سے ہو گیا جو یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب یہ آدمی کو ہوش آئے گا تو باقی عمل یہ اپنے طور پر بعد میں کر لے گا۔ تو یہ ہے جی، دیکھیے فرماتے ہیں جازا، تو یہ کافی ہو جائے گا دوسرے کی طرف سے نیت کر کے احرام مان لینا، لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے احرام کو شروع کر دینا۔ جازا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا نزدیک یہ جائز ہے، گنجائش ہے اس کی۔ وَلَوْ أَمَرَ إِنسَانًا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ نَامَ فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى إِذَا أَفَاقَ وَاسْتَيْقَظَ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ۔ وہی جو اوپر آیا تھا اسی کا جو ہے لمبے روٹ سے مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیں۔ اور اگر کسی انسان کو حکم دیا، یعنی حج کرنے والے نے، عمرہ کرنے والے نے کسی انسان کو حکم دیا اس بات کا کہ وہ اس کی جانب سے احرام باندھ لے، اذا اغمی علیہ، جب وہ بے ہوش ہو جائے، اسے لگا کہ بھی میں پریشانی میں آ سکتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو اگر ایسا موقع ہو کہ احرام سے پہلے میں بے ہوش ہو جاؤں تو میری جانب سے احرام باندھ لینا۔ او ناما، یا مجھے نیند کی ایسی بیماری ہے کہ میں آنکھ ہی نہیں کھلتی میری، میں نیند میں رہتا ہوں، کچھ دوائیاں بھی کھا لی ہیں جس کی وجہ سے میں افاقہ بھی نہیں ہو پا رہا، پریشان ہوں بہرحال۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے نیند کی بیماری ہو، بے ہوشی کی بیماری ہو، تو وہ پہلے سے اپنے ایک شخص سے کہہ دے گا میری طرف سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو میری طرف سے بھی آپ احرام باندھ لینا، نیت کر لینا۔ احرام باندھنے کا مطلب نیت کر لینا۔ کپڑے تو یہی پہنے گا احرام کے، چاہے بے ہوشی ہو اس سے پہلے باندھ کر کے چل دے، لیکن نیت جو ہے کہ میں اس کی طرف سے حج کی عمرے کی نیت کرتا ہوں ایسے، اور لبیک اللہم لبیک سے معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ، اور اس شخص نے احرام باندھ لیا اس کی جانب سے، احرام باندھ لیا اس کی جانب سے، اس شخص نے جس کو حکم دیا گیا تھا۔ صحّ بالاجماع، تو صحیح ہو گیا متفق علیہ طور پر، بالاجماع سب کا اتفاق ہے۔ حتی اذا افاق، اور جب یہ حد تک کہ جب وہ بے ہوشی سے بیدار ہو گیا، او استیقظ، نیند سے جاگ گیا، وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ، اور باقی افعال حج کو ادا کر لیا، جب وہ جاگ گیا تو باقی کام خود کر لے۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، کہ عورت ان تمام معاملے کے اندر مرد کی طرح ہے، جیسے مرد کے مسائل کہ عورت اگر بے ہوش ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے وہ بھی کسی کو جو ہے معمور بنا سکتی ہے، یا اسی طرح سے جو ہے احرام کی پابندیاں ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر احرام کی پابندی مرد کی طرح سے ہے، اور جو اعمال ہیں وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، مینا میں آنا ہے، کنکری مارنا ہے، جمرات، بڑے عقبہ، جمر عقبہ جو بڑا شیطان کو پہل کے دن، باقی دو دنوں میں تینوں کو مسجد خیف سے جو ہے شروع کریں گے، ادھر سے پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، پھر بڑا، یہ تمام اعمال اسی طریقے سے عورت بھی کرے گی۔ رمل نہیں کرے گی، پیچھے آ چکا ہے رمل، تیز دوڑنا، پہلوان کی طرح سے دوڑنا ہوتا ہے 3 چکروں میں، وہ نہیں کرے گی۔ اجتباع نہیں کرے گی، اجتباع صرف مرد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے کا ہے معاملہ، کہ دائیں کندھے کے دائیں طرف کو جو ہے نکال کر کے بائیں کندھے پر چادر کو ڈال لیتے ہیں، تو یہ صرف مرد کے ساتھ خاص ہے۔
مرد جو ہے سر کو نہیں ڈھانک سکتا ہے احرام میں، لیکن عورت ڈھانک سکتی ہے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتی ہے۔ اب چہرے کا جو پردہ ہے اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کیپ استعمال ہوتا ہے، چونکہ پردہ بھی ضروری ہے، دونوں چیز ضروری ہے۔ غیر انہا لا تکشف رأسها، سوائے اس بات کے کہ بے شک وہ نہیں کھولے گی اپنے سر کو، لیکن مرد تو اپنے سر کو کھلا ہی رکھے گا، سر نہیں ڈھانک سکتا، اور عورت کھول نہیں سکتی سر احرام میں، اور مرد ڈھانک نہیں سکتا سر۔ لو سدل شیئن علی وجہہا وجافته عنہ جاز، یہ آگے تمہارا کیپ والا مسئلہ، اور اگر لٹکایا اس نے کسی چیز کو اپنے چہرے پر اس طرح سے کہ وجافته عنہ، کہ وہ کپڑا چہرے سے الگ رہا، جیسے کہ کیپ لگ جاتا ہے، کیپ کے آگے جو کپڑا ہوتا ہے چہرے سے جدا رہتا ہے، وہ چہرے پر نہیں لگتا، تو جاز، یہ جائز ہے۔ اور اگر کپڑا چہرے پر ڈال کر آپ نے جو ہے پردہ کر لیا، تو اگر وہ 12 گھنٹے سے کم رہا تو 5 کلو گیہوں واجب ہو جائیں گے، اور 12 گھنٹے تک لگاتار اگر آپ کا چہرہ جو ہے ڈھک گیا، چند مرتبہ ڈھک گیا اتنی بار میں، تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ تھوڑی بہت دیر ہوا تو ایک آدھا مٹھی ایک آدھا مٹھی گیہوں، بس ذرا سا یوں کر کے ڈھکا ایک دم ہٹا لیا، تو اس سے 1 مٹھی کے لگ بھگ واجب ہو جائے گا۔ وَلَا تَرْفَعُوا صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، مرد جو ہے تلبیہ پڑھے گا زور سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورت پڑھے گی آرام سے، اسے خود کو آواز آئے لیکن باقی کو آواز نہیں آئے۔ وَلَا تَرْفَعُوا صَوْتَهَا، اور نہیں بلند کرے گی اپنی آواز کو بِالتَّلْبِيَةِ، تلبیہ میں، کیوں؟ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ، اس لیے کہ اس میں فتنہ ہے، فتنے کی وجہ سے اس تلبیہ کو نہیں پڑھے گی۔ اسی سے مسئلہ سمجھ لو، نعت نظم پڑھنا غیر محرم کے سامنے اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ غیر محرم سے اگر کسی ضرورت سے بات کرنا پڑے تو لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بہت وضاحت سے اس بات کو بتایا تھا کہ لب و لہجہ تھوڑا ترش ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ والا جسے کہتے ہیں وہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں بھی حج کے موقع پر بھی تلبیہ کے آرام سے پڑھنے کا حکم اس کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ وَلَا تَرْمَلُوا، اور رمل نہیں کرے گی۔ میں نے بتا چکا ہوں کہ طواف کے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، عمرے میں بھی اور حج میں بھی، اور رمل کی کیفیت آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلوان کی طرح سے تھوڑا سا کندھوں کو مٹکاتے ہوئے اس میں پہلوان کی طرح سے چلنا ہوتا ہے، تو عورت نہیں کرے گی، مرد کے لیے ہے۔ وَلَا تَسْعَىٰ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ، اور نہیں دوڑے گی دونوں میلین کے درمیان۔ یہ کیا ہے جی؟ جب سعی کرتے ہیں تو ہری لائٹ جہاں سے شروع ہو جاتی ہے نا، اور آگے تک جہاں ہری لائٹ ختم ہوتی ہے، تو مرد تو رفتار کو بڑھا لیتے ہیں، لیکن عورتیں نارمل رفتار پر رہیں گی۔ یہ ہے، اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی، لِأَنَّهُ مُخِلٌّ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، اس لیے کہ عورت کے سطر کے لیے یہ مخل ہے، یعنی یہ جو ہے اس طرح سے دوڑنا یہ خلل انداز ہے۔ اب آپ سوچیں، عورت کے لیے برقعے کے ساتھ بھی، کپڑے صحیح پہننے کے ساتھ بھی دوڑنا منع اس لیے ہے۔ دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، یہاں پر تھوڑی رفتار بڑھا دینے کو دوڑنا کہا ہے۔ اس طریقے سے رفتار بڑھا دینا کہ جس سے ان کا سطر جو ہے ظاہر ہو یا دکھے یا اس میں مخل ہو، منع کر دیا گیا اتنی بڑی جگہ پر، یعنی حج کے موقع پر۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عمل عورت ہی کا تھا، بی بی ہاجرہ ہی تو دوڑی تھی وہاں پر، وہ تو عورت تھی مگر وہاں کوئی تھا تو نہیں غیر محرم، تو لہذا عمل وہاں سے شروع ہوا ہے، مگر آج کی عورت کو دوڑنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سطر کے آگے پیچھے ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب آپ اسی سے سمجھیں کہ خبر یہ ہے کہ کچھ بالغ بچیاں یہاں سے جب پڑھ کر کے جاتی ہیں تو 5 جا رہی ہیں ایک ساتھ، ایک تو کبھی دوڑ رہی ہیں، کبھی رک رہی ہیں، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہی ہیں، یہ بالکل نازیبہ حرکت ہے، غلط ہے، اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں جا سکتی۔ اس لیے آپ کو ہونا چاہیے کہ 2 کر کے جائیں، با ادب ہو کر کے جائیں،
نگاہ نیچی رہنی چاہیے، چاروں طرف کو نہ دیکھیں، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آنکھوں کو بھی اگر باپردہ رکھیں تو سب سے آسان اور سب سے صحیح مسئلہ یہی ہے۔ آنکھوں کا بھی اگر آپ پردہ کر لیں، کچھ شکل اس طرح کی لے لیجیے آپ، میں آپ کو بتا دوں، روایت میں ذکر بھی ملتا ہے اس کا، کہ یہ جو آنکھوں کی جگہ پر جالی استعمال کی جاتی ہے، تو اگر کوئی ایسا ڈھاٹا، ایسا نقاب ہو کہ جس کے اندر آنکھوں والے حصے پر کچھ پردہ ہو، یا آنکھوں والا حصہ اتنا ہلکا ہو کہ باہر والے کو تو نہ دکھائی دے اندر کی آنکھیں، لیکن اندر والا باہر کی طرف بآسانی دیکھ سکتا ہو، تو اس طرح کا استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھوں کی بھی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس لیے آپ کو جو ہے ذکر کر رہے ہیں۔ یا حج کے اندر بھی دیکھیے منع جو ہے کیا گیا ہے، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں، جاتے آتے 5 ایک ساتھ نہ چلیں، 2 چلیں، کہیں راستہ تنگ ہو تو ایک چلیں، اور نگاہ نیچی رہے، حساب سے رہے، بے حساب نہ رہے۔ دوسرا، برقع ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا کہ برقع ان عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ مرد اس کی طرف نہ دیکھے، برقعے میں ہونے کی وجہ سے اس کے مرد کے دیکھنے سے بدتمیز کہو، بدتمیز جو مرد ہیں ان کے دیکھنے سے حفاظت ہو جائے۔ بدتمیز اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر برقع ہو نہ ہو اس سے کیا مطلب ہے؟ مرد کو حکم یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، جب مرد کو حکم ہی اللہ نے دے رکھا نگاہ نیچی کرو، لیکن نہیں کر رہے نیچی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر رہے نیچی تو آپ کیوں اپنا عمل چھوڑیں؟ اگر کوئی جہنم کے اندر جا رہا ہے تو یہ کہنا، تو اگر کوئی شخص یہ کہے، ایک منٹ رکو، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ فلاں آدمی جہنم کے اندر پہنچ رہا ہے، ایسا برقع نہیں ہونا چاہیے کہ جو مردوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے برقع۔ اب برقع ایسا رنگ برنگی اور کیا بولتے ہیں جھالردار اور کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانے، صاحب آپ لوگ جانے کہ کیسے کیسے پہنتی ہیں عورتیں برقع۔ ایسا برقع پہنتی کہ نہ دیکھنے والا پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ جو برقع ہے یہ ہے کیسا، پھر اپنے گھر بتائے گا آ کر کے ایسا برقع دیکھا ہم نے آج، تم بھی لاؤ۔ یہ برقع تھوڑی ہے، یہ فیشن ہے۔ وہ برقع جو فیشن کو بتائے، اس برقعے کے لیے ایک برقعے کی ضرورت اور ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں، آج کے برقعے ایسے ہیں کہ ان کو ایک برقعے کی اور ضرورت ہے۔ برقع جو ہوتا ہے چھپانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن برقعے اس طرح کے ہیں کہ عورت اس میں چھپ نہیں رہی ہے۔ بسا اوقات ایسے برقعے پہنے جا رہے ہیں کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اس برقعے کی جگہ نارمل جو گھر میں کپڑے پہنتی ہو ڈھیلے ڈھالے، وہ کپڑے زیادہ اچھے ہیں اس برقعے کے مقابلے۔ سچی بات تو یہ ہے۔ تو ایسا برقع کہ جس کو ایک برقعے کی اور ضرورت پڑے تو وہ برقع نہیں کہلائے گا، وہ فتنہ فساد کہلائے گا۔ اس لیے آپ کے برقعے ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے، سب سے پہلی شرط۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھیں ڈھکی ہوئی ہوں، اس کا انتظام کریں آپ، یا تو ڈھاٹے میں جو نقاب بولتے ہیں نا اسے، نقاب میں آنکھوں کی جگہ پر جالی دار کوئی چیز آپ لگا لیں، کاٹ کوٹ کر کے اسی کو آپ کر لیں صحیح، جیسا بھی آپ سمجھتے ہیں، یا پھر ایسی نقاب ایسا ہو جالی دار سا جو ہوتا ہے وہ کہ جس سے ہلکا ہونا چاہیے، جس سے آنکھوں سے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہوں۔ یہ ہے جی بات، یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جماعت کے رول کے مطابق، آپ دیکھیں جماعت میں جاتے ہیں، آپ کے گھروں سے بھی جاتے ہیں، آپ کی امی بھی کہیں گے، آپ لوگ میں سے بھی کوئی نہ کوئی گیا ہوگا، آپ دیکھیں وہاں جتنا جائز ہے نا پردہ، جتنا کھل سکتا ہے، ہاتھ کا کوئی پردہ نہیں ہے، پیروں کا کوئی پردہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی یہ قول کے مطابق پردہ نہیں ہے، آنکھوں کے بھی گنجائش مل جائے گی، لیکن جماعت کے اصول کے مطابق آپ دیکھیں افضل کو لیا گیا، آنکھوں بھی ڈھکی جاتی ہیں، ہاتھ میں دستانے پہنے جاتے ہیں، پیروں کے اندر جو ہے کیا بولتے ہیں موزے پہنے جاتے ہیں، برقع ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، برقعے کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی، اگر کوئی بناوٹ والا ہوتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس برقعے کو اتارو، صحیح والا برقع پہن کے آؤ، نہ ہو تو اپنے کسی آس پاس سے لے لو، لیکن برقع صحیح ہونا چاہیے۔ ہم وہاں سیکھنے جا رہے ہیں، سکھانے جا رہے ہیں، ہم وہاں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ برقع ایسا نہ ہو کہ اس کو دوسرے برقعے کی ضرورت پڑے۔ سمجھ میں آ رہی بات جی آپ کی؟ دو باتیں ہو گئی آپ کے لیے۔ ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے؟ آپ کے موبائل میں ہے، ہمارے میں نہیں ہے، ہمارا تو صحیح چل رہا ہے۔ اگر ہماری کٹے گی تو آپ کے میں کیوں کٹے گی؟
बहरहाल खुलासा यही है, आप इसको ध्यान में रखें। आपका बुर्का आंखें ढकी हुई होनी चाहिए। रास्ते में चलते हुए 4-4 5 नहीं बल्कि 2-2 जोड़ी बना करके जाओ, या कम से कम जगह कम है तो 1-1 बन करके जाओ। प्लस ये है कि हाथ में हाथ नहीं डालना होता है रास्ते में चलते हुए, और प्लस ये है कि रास्ते में भागना दौड़ना नहीं होता है, खेलना कूदना नहीं होता है। ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आप जो है रास्ते में जाएंगे तो आपसे अच्छा सबक लेंगे लोग बाग इंशाल्लाह। और कोशिश करो किताबें हाथ में उठा करके ना ले जाओ ये बड़ी बड़ी, या अपने भाई को बुलाओ, अपने अब्बा को बुलाओ, या कोई मिनी ऑटो मिनी मेट्रो लगाओ, इसमें आप किताबें अगर लेके जानी है तो उसमें बैठ करके जाओ। और किताबें इस तरह से ले करके जाना नामुनासिब सा महसूस होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नामुनासिब सा लगता है। इस तरह से किताबें इतनी भारी भारी कई कई किताबें आप जो है लेकर के जाए लोगों के सामने, ये थोड़ा सा नामुनासिब सा लगता है। इसे आप जो है, मैं आपको नहीं वो बोल पाऊंगा, पूरी बात समझा नहीं पाऊंगा, और इतना समझ लीजिए कि नामुनासिब सा लगता है। अगर आपको ले जानी है तो भाई को बुलाइए, आप वो मोटरसाइकिल से लेकर के जाएगा, वालिद को बुलाइए मोटरसाइकिल लेके जाएंगे आपको, तो आप किताब ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलने में जहाँ कोशिश करें कि किताबें ना लेकर के जाएं। माँ बाप की इजाजत से इंशाल्लाह इसको करें, वरना शुरू साल में अगर ये बात समझ में आती है हमारे, तो हम आपसे कहते हैं कि कोर्स एक नहीं बल्कि दो कोर्स मंगाओ, और कोई दिक्कत नहीं है। 4 हज़ार पर लिए 1 साल का खर्चा कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए जाइए आप, बात पता नहीं आपकी समझ में आया नहीं आया, वल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बारे में। फरमान ये है, अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैर ख्वाही का नाम है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वली रसूलिही, और अल्लाह के रसूल के लिए खैर ख्वाही, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इमामों के लिए, बड़ों के लिए खैर ख्वाही, व आम्मतिहिम, और आम मोमिनीन के लिए खैर ख्वाही, व कौलिही ताला, और अल्लाह ताला के कौल के बारे में भी ये बाब है। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, जब वो खालिस हो जाएं अल्लाह उसके रसूल के लिए। वबिही क़ाल हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन इस्माईल क़ाल हद्दसनी क़ैस इब्न अबी हाज़िम अन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल बायअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम। इसमें हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह का नाम आया है। देखें, जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली लगभग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 6 महीने पहले ईमान कबूल किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर मुस्कुराते थे, बेपनाह खूबसूरत थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनके बारे में मशहूर कौल है, यूसुफ हाज़िहिल उम्मह, इस उम्मत के यूसुफ है जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है जी वो जरीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते, बायअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बैत की मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अला इक़ामिस सलाति, नमाज के कायम करने पर, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात के अदा करने पर, व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, और हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने पर मैंने जो है बैत की है। हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने पर बैत की है मैंने। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने का मतलब समझते हैं आप, कि दिलो जान से अल्लाह के नबी की बात का मानना। और एक आज की उम्मत है कि ज़बान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह का रंग उनके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। एक अजीबोगरीब वाक़या लिखा है हजरत जरीर का इसी मौके पर। कहते हैं हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम, आजाद करदा गुलाम को हुक्म दिया। हजरत जरीर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, इस बात का हुक्म दिया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया अपने आजाद करदा गुलाम को कि जाओ जाकर के 300 दिरहम का एक घोड़ा खरीद करके लाओ।
وہ بازار گیا اور گھوڑے کا سودا کر کے اس کے مالک کو ساتھ لے کر کے آیا کہ حضرت میں نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے آپ کے لیے 300 درہم کا، اور آپ اس کو قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دیکھ کر گھوڑے والے سے کہا بھئی تم یہ گھوڑا 300 درہم کا کیوں دے رہے ہو؟ یہ تیرا گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، یہ تو بلکہ 400 درہم کا گھوڑا ہے۔ اوہو، سب لوگ ریٹ کم کرتے ہیں، خاص طور سے مستورات، خاص طور سے عورتیں ریٹ کم کرنے میں ماہر ہوتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں 100 روپے والی چیز کا ریٹ بتایا جاتا ہے 400 روپے، تو کم کیوں نہ کریں، کرنے کا حق بھی ہے۔ لیکن یہ جریر ابن عبداللہ تو کچھ اور ہی کہنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں او گھوڑے والے، یہ 300 درہم کا گھوڑا نہیں ہے، یہ تو 400 درہم کا ہے، تو اسے مجھے 400 درہم میں بیچ دے۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو 300 پر راضی، تو 400 پر کیوں نہیں ہوں گا؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ 400 نہیں، اس کی قیمت تو اور بھی زیادہ ہے، یہ 500 درہم کا گھوڑا ہے۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے 500 میں لے لو، میرے تو اور زیادہ پیسے بڑھیں گے۔ حضرت کہتے چلے گئے 500 کا نہیں 600 کا ہے۔ اس نے کہا حضرت 600 ہی دے دو۔ اس نے کہا 700 کا ہے کہ 700 دے دو۔ انہوں نے کہا 800 تک یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا 300 سے لے کر 500 600 کا بھی نہیں ہے، اصل قیمت اس کی 800 روپے ہے۔ چونکہ تو شاید اس بارے میں جانتا نہیں ہے، تو گھوڑوں کے بارے میں نہیں جانتا، تجھے قیمت کے لگانے کا زیادہ اندازہ ہے ہی نہیں، مجھے قیمت کے لگانے کا اندازہ ہے، میں تیرے مال کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، تو اگر بیچنے میں انجان ہے تو میں جریر ابن عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس بات کا عہد کر چکا ہوں، بیعت کر چکا ہوں، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، اور اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی کہ تو 500 800 والا 300 میں بیچے تو میں اس کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، یہ 800 درہم لے جا، اور 800 درہم لے جا کر کے یہ قیمت ادا کر رہا ہوں، تو یہ گھوڑا مجھے دے دے۔ وہ خوشی خوشی لے کر کے گیا، کہ لو 300 درہم کی چیز انہوں نے 800 درہم میں لی اپنے حساب سے۔ آج کر لے گا کوئی ایسے؟ آج نہیں کر سکتا کوئی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آج 800 کی چیز 300 میں بیچنے والا ہی نہیں ہے کوئی۔ آج 300 کی چیز 800 بتانے والے ہیں، تو کیوں ہم اسے 800 دیں گے؟ اس سے کہیں گے 300 روپے، اور وہ 300 روپے میں دے کر کے بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھتا، یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ بڑھیا کے بال بیچنے والے، اور یہ چنگم بیچنے والا آتا ہمارے ہاں ایک، یہ چھوٹے چھوٹے مطلب 10-5 روپے کا آئٹم ہوتا ہے، ان سے کبھی قیمت کم مت کرنا۔ یہ کھلونے والے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے، ایک کھلونا تو وہ ہوتا ہے جو 600 روپے کے اور 1000 روپے کھلونے ہوتے ہیں، 200 روپے کے ہوتے ہیں۔ ایک کھلونے والے آتے ہیں جو چھوٹے لیول کے گڑیا گڈے ٹائپ میں لاتے ہیں، ہلکے ہلکے سے، وہ 10 روپے کا 20 روپے کا ایسے ہوتے ہیں آئٹم۔ وہ کبھی ان لوگوں سے ریٹ کم نہ کیا کرو، کیونکہ ان کی آمدنی ہی اس میں اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ریٹ کم کر کے یا زور دباؤ ڈالنے سے ان کا دل دکھتا ہے۔ میں ایک جگہ بیان میں گیا ہوا تھا، بیان کر کے فارغ ہو کے آگے بڑھا تو دیکھا تو ایک کھیل کھلونوں کی جو ہے دکان لگی ہوئی ہے، اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی ہیں حضرت جو بیان کر رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے تو کم ہی لگائے گا ہمیں۔ تو میں نے کوئی سامان خریدنے کے لیے کہا کہ یہ سامان بتاؤ، اور 20-30 روپے کے آئٹم تھے لگ بھگ۔ وہ کہنے لگے جی ویسے تو اوروں کے لیے اتنے کا، لیکن آپ کے لیے ہے اتنے کا ہے۔ میں نے کہا میرے لیے اتنے کا کیوں ہے؟ جتنا اوروں کے لیے ہے اتنی ہی قیمت دوں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ مان لیجیے 30 روپے کا آئٹم ہے، کہنے لگا جی آپ کے لیے 25 روپے۔ میں نے 5 روپے کا میں کروں گا کیا؟ تو 5 روپے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑنے کے لیے، 30 کا ہی لوں گا۔ تو میں نے وہ آئٹم اس سے ریٹ بڑھا کر کے لیا کہ بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ اوروں کے لیے 30 کا بیچ رہا ہوں، لیکن آپ چونکہ بڑے ہیں تو 5 روپے کم کرو۔ میں نے بالکل نہیں چاہیے، ہم بڑے ہیں نا، تو بڑے ہیں تو پیسے کیوں کم کریں گے؟ بڑا آدمی زیادہ دے گا ان کو۔ میں نے کہا زیادہ دینے کی میری اوقات نہیں، لیکن کم سے کم تیرے ریٹ میں جو ہے نہیں کم کروں گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ لوگ تو لڑتے ہیں اس چیز کے لیے، ریٹ کم کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اتنا آپ جو سامان ہے آپ کا، اسے آپ کرو اور یہ ریٹ پورے کے پورے رکھو۔ تو پیسے دے دیے انہیں، اب 10-20 روپے ہمارے فالتو پہنچ بھی گئے۔ اب بتائیے کیا ہو جائے گا؟
نہ کوئی ہم اتنے بڑے گھاٹے میں آئیں گے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی سوچا کرو کہ جو چھوٹے آئٹم بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا 2-4 روپے کا مارجن ہوتا ہے، پیسوں کا ان کا حساب، کبھی ان سے زیادہ جھک بازی اور ریٹ کم کرنے کے لیے نت کہا کرو، دے دیا کرو۔ 10-20 روپے فالتو پہنچ گئے تو کیا ہو جائے گا اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس کا دل خوش رہے گا۔ بہرحال یہ بات پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، یہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی نا اصل میں، یہ بات یہ کسی جگہ فٹ ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ 2 روپے کی چیز 50 کی بولتے ہیں، تو یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اتنے روپے فالتو دے دو گے، حساب ہے۔ چلیے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جریر بن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ کے نماز کو قائم کرتا رہوں گا، و ایتاء الزکاۃ زکات دیتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ خیر خواہی کے ضمن میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول، فرماتے ہیں میں نے سنا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یوم مات المغیرہ ابن شعبہ، جس دن کے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفے کے گورنر تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، بعد میں ان کو ہٹایا گیا، پھر دوبارہ سے ان کو یہیں پر لگا دیا گیا تھا، جس دن کا انتقال ہوا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہاں رک کر تھوڑا سا سن لیجیے آپ۔ دیکھیں، مغیرہ ابن شعبہ کا نام جب آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی۔ ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، ابو لولو فیروز، ابو لولو اس کی کنیت ہے، اور فیروز یہ اس کا نام ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ شخص مجوسی تھا، ایران کا تھا۔ مجوسی آتش پرستوں کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، ایمان والا نہیں تھا، کام بہت سارے جانتا تھا، یہ بڑھئی کا کام بھی جاتا تھا، کارپینٹری وغیرہ، اور بھی خنجر وغیرہ بنانا، ہتھیار وغیرہ بنانے کا کام اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا یہ غلام انہی کے پاس رہتا تھا، لیکن ایک سازش کے تحت میں یہاں پر رہ رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا یہی غلام ہے، ابو لولو فیروز۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ کہا بھی سرکاری طور پر کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو یہ سارے کام جانتا ہو، بڑھئی وغیرہ کا، فرنیچر وغیرہ کا، کچھ کام کروانا ہے گورنمنٹ کے حساب سے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو یہاں سے بھیجا حضرت عمر کی اجازت سے، چونکہ مدینہ میں غیر مسلم کی انٹری کو حضرت عمر نے روک رکھا تھا، منع کر رکھا تھا، لیکن جتنے کام یہ جانتا تھا ایسا کوئی آدمی تھا ہی نہیں، اس لیے اس کو لے لیا گیا۔ جب یہ آیا اور آنے کے بعد حضرت عمر سے ملا، حضرت عمر نے پوچھا بھی کیا کیا کام کر لیتے ہو، تو جو ہے ہتھیار، خنجر، وہ پتہ نہیں کیا کام بتائے۔ حضرت عمر فرمانے لگے بھی ابو لولو فیروز ایک خنجر ہمارے لیے بنا دو، اچھا سا کوئی۔ اس نے اس وقت ایک بات کہی کہ امیر المؤمنین ایسا خنجر بنا کر کے دوں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ کہنے لگے امیر المؤمنین ایسا کیسے، کہ اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا، اس الفاظ کے پیچھے کچھ بات ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، یہ ہے اس کا۔ بہرحال اس وقت زیادہ دھیان اس کے اوپر نہیں دیا گیا، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول اس کے آقا تھے، یہ غلام تھا۔ ان کی شکایت لے کر کے عمر بن خطاب کے پاس آیا، امیر المؤمنین کے پاس آیا کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ، آپ کا جو صحابی رسول ہیں، وہ مجھے روزانہ 2 درہم مزدوری کر کے لانے کے لیے بولتے ہیں کہ 2 درہم مزدوری روزانہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی، یہ زیادہ ہے۔ حضرت نے کہا اچھا زیادہ ہے تو یہ بتاؤ تم کام کتنے جانتے ہو، جیسے کہیں پوچھا تھا
اس نے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، 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 کئی سارے کام جب گنوائے تو حضرت نے کہا بھی اتنے سارے کام جانتے ہو آپ، تو ہمارے جو صحابی ہیں یہ مغیرہ بن شعبہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 درہم ہی رہے گی، جاؤ اور کام کرو، محنت کرو، جتنا کام تم جانتے ہو اس میں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بات سے ناراض ہو گیا، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ناراضگی تو کہیں اور سے تھی، یہ ایران چونکہ حضرت عمر نے فتح کیا تھا، ایران والوں نے سازش کے طور پر ابو لولو کو تیار کر کے بھیجا تھا، اور ساری اسکیم پہلے سے بن چکی تھی کہ تمہیں امیر المومنین کو شہید کرنا ہے، اور اگر تم نہ بچ پاؤ تو اپنے آپ کو مار لینا، تم خودکشی کر لینا، لیکن ان کے ہاتھ نہ چڑھنا اور یہ نہ بتانا یہ کہاں سے ہوا ہے۔ یہی ہوا، اس نے خنجر وغیرہ بنایا اور محراب میں چھپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت نماز پڑھانے کے لیے حضرت نے نیت باندھی، نماز پڑھانی شروع کر دی، پہلی رکعت ہو رہی ہے یا دوسری رکعت کے اندر یہ اٹھا نکل کر کے محراب میں سے آیا اور اس نے خنجروں سے خنجر حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیے۔ اب چونکہ حضرت عمر تو نماز میں ہیں تو نماز حضرت عمر نے نہیں توڑی، جب نڈھال ہو گئے زیادہ تو پیچھے عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا کہ عبد الرحمن بن عوف آپ ذرا نماز پڑھاؤ، یہیں سے آگے نماز پڑھاؤ، نماز کی نیت نہ ٹوٹے۔ یہ آگے بڑھ کے نماز پڑھانا شروع کر دیا، پھر ایسے ہی پیچھے والے آگے بڑھتے رہے، اس طرح سے ابو لولو فیروز وہاں صحابہ کرام کے بیچ میں وہ پھنس گیا، تو 7 لوگوں کو اور زخمی کیا اس نے وہاں سے نکلنے میں، لیکن جب دیکھا کہ کہیں راستہ نہیں مل پا رہا، اس نے فوراً اپنے آپ کو خنجر مارا، اپنے پیٹ میں یا سینے میں خنجر گھونپا اور وہیں اس نے خودکشی کر کے مرا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ راز تو اس کے سینے میں دفن ہو گیا نا، کہ آخر یہ کہاں سے آیا تھا، یہ کیوں آیا تھا، کس مقصد کے تحت آیا تھا، امیر المؤمنین کو قتل کرنے کا منصوبہ اس نے کیسے بنایا تھا، وہ ساری کی ساری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر یہ پکڑ میں آ جاتا تو اس سے جانچ پڑتال ہوتی، پوچھ تاچھ ہوتی تو معلوم ہو جاتا۔ بہرحال یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام مجوسی آتش پرست، اس نے حضرت امیر المؤمنین کو زخم دیا۔ اب یہ 3 دن تک حضرت زخمی رہے۔ یہ 27 ذی الحجہ کا موقع ہے، یعنی آج 29 ہے تو پرسوں کا موقع ہے، 2 دن پہلے کا۔ اب 3 دن تک آپ پریشان رہے، زخم بہت زیادہ تھے، زخم سے آپ ٹھیک نہیں ہو پائے، تو 1 محرم الحرام کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب 22 لاکھ مربع میل کے مالک، حکومت کرنے والے، فاتح قیصر و کسریٰ و ایران، یہ سب کو فتح کرنے والے، مصر کو فتح کرنے والے، ان تمام کے تمام فاتح، تمام چیزوں کے فاتح امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آخر ایسا کیا جھگڑا تھا اس کا۔ اصل میں جھگڑا تو ایران والوں کا تھا اور آج تک ہے۔ شیعہ ایرانی آج تک امیر المؤمنین کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ سن بھی نہیں سکتے۔ ان کی کتابوں کے اندر من گھڑت روایتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کتنا من گھڑت دین ان لوگوں نے اپنا شیعت کے نام سے بنا رکھا ہے۔ حضرت حسین کے نام پر یہ کر کیا رہے ہیں؟ حالانکہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے، لیکن نام بھی نہیں آتا حضرت عمر کا، حضرت حسین کا نام آ رہا ہے۔ ارے حضرت حسین کی شہادت تو 10 میں ہوگی نا، 10 دن پہلے حضرت عمر کی 1 محرم کی شہادت ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے آپ؟ بلکہ 1 مہینہ پہلے سے انہوں نے حسین حسین کرنا شروع کر دیا، تاکہ عمر بن خطاب اور عثمان غنی کی شہادت بھی اسی مہینے کی ذی الحجہ میں 18 کی ہے۔ اب سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے امیر المؤمنین عثمان غنی کی شہادت کی ڈیٹ ہے 18 ذی الحجہ، جس میں ان کے ہاں شیعوں کے ہاں عید منائی جاتی ہے۔ اسی ڈیٹ میں عید غدیر کے نام سے عید منائی جاتی ہے، 18 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت کے دن، اور 1 محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا دن۔ اب بتائیے 2 امیر المؤمنین کی شہادتیں ہیں اس میں، لیکن نام تک نہیں آ رہا۔ یہ سازش ہے ان لوگوں کی، یہ سازش کے تحت میں کام ہو رہا ہے کہ حضرت حسین کو شور اتنا کر دو کہ عثمان غنی، عمر بن خطاب ان کا نام ہی نہ آئے، لیکن ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ہم یہاں جمعے کے اندر بیان بھی کر رہے ہیں اس پر، ابھی جوڑ کے اندر بھی ہم نے اس طرف کافی بات چیت کی ہے، وہ ویڈیو انشاءاللہ پہنچ جائے گی، آپ کو دیکھ لینا، سن لینا آپ۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی کرامات ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہے اس کے اندر۔
آپ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام، اس نے ایک غلام سے کچھ باتیں کہہ دی تھی کہ میں کس مشن کے تحت میں یہاں آیا ہوں۔ اس غلام نے تھوڑی سی باتیں کھولنا چاہی، کسی سے کہہ دیا کہ وہ جو فیروز ابو لولو تھا وہ کیوں آیا تھا، کیسے آیا تھا، تو کچھ باتیں حضرت عبید اللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے بیٹے ہیں ایک عبید اللہ، ایک تو عبداللہ بن عمر ہیں، ایک عبید اللہ بن عمر بھی ہے۔ عبید اللہ بن عمر کو معلوم ہوا کہ ایک ایسے ایسے ابا کے بارے میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو وہ کس سازش کے تحت میں آیا تھا، تو کچھ باتیں معلوم تھی اسے پہلے سے۔ حضرت عبید اللہ نے تلوار لے کر کے اس کو وہیں مار ڈالا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، چونکہ عثمان بن گئے تھے خلیفہ عمر کے بعد، کہ عبید اللہ تم نے اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جلدی کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی، تم اگر جلدی نہ کرتے تو اس سے وہ راز جو ابو لولو فیروز کے سینے میں دفن ہو گیا تھا، وہ راز اس سے ہم جو اس کا دوست دوسرا والا تھا یہ غلام، اس سے کہلوا لیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آخر یہ کیا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ کہاں سے آدمی آیا، کس کے تحت میں آیا، کس نے اسے بھیجا ہے، کتنے روپے دے کر کے بھیجا ہے، کس سازش کے تحت یہ پہنچا ہے۔ بہرحال بات کھلی، بعد میں تھوڑی بہت کھلی، ویسے تو ساری نہیں کہہ سکتے ہم، اتنی تو کھلی ہے کہ ایران والوں نے ہی بھیجا تھا، ایران والوں کا ہی وہ نمائندہ تھا، کیونکہ ایران کو فتح کرنے والے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب تھے، اور آج تک ایران والے ان کے خلاف ہے۔ اسی لیے ابو لولو فیروز کی قبر ایران کے اندر بنائی گئی تھی، وہاں سے لاش لائی گئی اور اس کی قبر ایران کے اندر بنائی گئی۔ اور ایران جیسے ہمارے ہاں بزرگوں کو پوچھتے ہیں نا، پوچھنے کا مطلب یہ ہے جیسے بریر پوچھتے ہی ہیں، لیکن ہمارے لوگ مانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بزرگوں کو مانتے ہیں، صابر کلیری صاحب کو اور خواجہ اجمیری صاحب کو، خواجہ غریب نواز کو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں۔ ان کی قبریں جہاں جہاں ہیں، نظام الدین اولیاء وغیرہ کی، وہاں بڑی عظمت سے ہم لوگ جاتے ہیں اور عزت سے ان سے جو ہے ملتے ہیں ہم لوگ۔ سیم اسی طرح سے ایران کے اندر ابو لولو کا مقام ہے، جیسے ہمارے ہاں صابر کلیری کا، خواجہ اجمیری کا، خواجہ غریب نواز کا، نظام الدین اولیاء کا مقام ہے، یہی مقام بلکہ اس سے بڑا مقام مانتے ہیں ابو لولو فیروز کا وہ لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انہی لوگوں نے بھیجا تھا سازش کے تحت۔ مگر آپ یاد رکھیں، ابھی چند سال پہلے کی خبر ہے کہ جس علاقے میں اس کی قبر تھی اس کے پر جشن، جس دن حضرت عمر کی شہادت پر جشن ہوا کرتا تھا، وہاں جشن، اور حضرت عمر کا پتلا وغیرہ وہاں پر پھونکتے تھے یہ لوگ، بدبخت لوگ۔ ابھی چند سال پہلے ایسا بھوکمپ اور زلزلہ آیا اس وقت میں، اس وقت حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، کہ ساری زمین دہل گئی، بلڈنگیں ٹوٹ گئیں، کئی ہزار لوگ ان میں جو ہے مر گئے، ہم شہید بھی نہیں کہیں گے، کئی ہزار لوگ اس کے اندر مر چکے تھے۔ تو یہ ہے جی حضرت عمر بن خطاب کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز، نام فیروز ہے، اصل لفظ فیروز ہی ہے، فیروز تو ہم کہتے ہیں، فیروز، فیروز صحیح لفظ یہی ہے۔ اور فیروز نام کے صحابی بھی ہیں، فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فیروز نام کا ایک شخص یہ بھی ہے بدبخت اعظم، جس نے امیر المؤمنین جیسے عظیم شخصیت کو شہید کیا ہے۔ بہرحال 3 دن تک آپ زخمی رہے، پھر زخموں کے تاب نہ لا سکے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر ہی کو ملا تھا، اس لیے بہت بڑے ذمہ داری، اور بھی دین پھیل جاتا، ہم تو یہ کہتے ہیں، مگر موت ہے۔ بہرحال دیکھیے، سمیع بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یوم مات المغیرہ بن شعبہ، جس دن کے مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا، قام کھڑے ہوئے، فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، وقال علیکم، اور یہ فرمایا کہ علیکم باتقاء اللہ، اللہ سے ڈرنا تمہارے اوپر لازم ہے، وحدہ، جو کہ اکیلا اللہ ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، والوقار والسکینہ، اور وقار اور سکون سے چلنا اور سکینت اختیار کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ کوئی دوسرا امیر تمہارے پاس آ جائے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ نے پھر یہاں پر زیاد کو، زیاد یہ حضرت امیر معاویہ کا ایک قسم کا بھائی ہے، تو زیاد کو جو ہے امیر بنا کر کے بھیج دیا تھا ان کے بعد، اور زیاد کے بعد میں آتا ہے ابن زیاد، عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، اسی زیاد کا بیٹا ہے عبید اللہ جو حضرت حسین کے قاتلوں میں ہے۔
دیکھیے آگے، حتی یاتیکم امیر، جب تک کہ تمہارے پاس امیر صاحب نہ آ جائے، دوسرا امیر نہ آ جائے، فإنما یاتیکم الآن، اور بے شک وہ تمہارے پاس جلد ہی آ جائیں گے۔ ثم قال، پھر کہا، استعفوا لأمیرکم، اپنے امیر کو معاف کرو، اپنے امیر کو معاف کرو، خطایا سے درگزر کرو، خوبیاں تلاش کرو۔ فإنه كان يحب العفو، اس لیے کہ تمہارا امیر بھی درگزر کرنے کو پسند کیا کرتا تھا۔ ثم قال، پھر کہنے لگا، اما بعد، بعد حمد و صلاۃ کے بعد، فإني أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں حضور کے پاس آیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابایعک علی الاسلام، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ فشرط علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ شرط لگائی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، اور میں نے حضور سے اس بات پر عہد کر لیا، بیعت کر لی، اور رب هذا المسجد، اور قسم اس مسجد کے رب کی، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، بے شک یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر ونزل، پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کیا، ونزل، اور نیچے اتر آئے۔ یہ ہے جی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور یہ بہت بڑے امیر ہیں، کوفے کے امیر یہی تھے۔ بہرحال آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، شہادت عمر اگر آج 29 تاریخ چاند ہو گیا تو کل کی ہے، اور اگر آج 30 ہو گئی تو پرسوں کی ہے، جس لئے شہادت عمر کو بھی، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم شہادت عثمان کو بھی نہیں بھولے، ہم شہادت عمر کو بھی نہیں بھولے، ہم شہادت حسین کو بھی نہیں بھولے، اور ان سے پہلے شہادت حسن کو بھی نہیں بھولے، ہم شہادت علی کو 21 رمضان کو بھی نہیں بھولتے ہیں، ہم جتنی بھی شہادتیں ہیں، شہادت حمزہ کو غزوہ احد کے اندر ہوئی شوال کے مہینے میں، ہم اس پر بھی نہیں بھولے ہیں، جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے تھے۔ ہم کون سی شہادت کو بھولے ہیں؟ ہم کچھ نہیں بھولے، لیکن یہ شیعہ حضرات سب کو بھول کر چند لوگوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت حسین کا غم کس کو نہیں منانا چاہیے؟ سب کو غم ہے، سب کو غم ہے، لیکن شہادت کوئی غم کی چیز تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں شہادت ایک نعمت کی چیز ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور کے خاندان کو لوگوں نے ذبح کیا ہے، یہ افسوس کی بات بے شک ہے، مگر آپ یہ تو نہ کرو کہ حضرت حسین کی شان بڑھانے میں حضرت حسین کے بہنوئی حضرت عمر کی شان کو کم کرو۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا رشتہ کیا ہے ان سے؟ حضرت عمر کا رشتہ حضرت حسین سے سالے اور بہنوئی کا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ بات ہے جی؟ جلدی بتاؤ، سمجھ گئے جی؟ تو اس کو ذہن میں رکھنا کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت حسن و حسین کے بہنوئی، حضرت علی کے داماد، یہ ہے جی۔ چلیے بہرحال یہ سبق آپ روک دیجئے، یہ کتاب الایمان آپ کی پوری ہو گئی ہے، اب کتاب العلم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب الادب ابو داؤد شریف کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الجلوس فی الطرقات، یہ باب ہے راستوں میں بیٹھنے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد يعني بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، ایاکم تم بچو، والجلوس بیٹھنے سے، بالطرقات راستوں میں، یہ تحذیر کے لیے آتا ہے جملہ، ایاکم بچو بچو بچو۔ قالوا یا رسول اللہ، کہا صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے، ما بد لنا من مجالسنا، ہمارا بیٹھنا ضروری ہے یہاں، نتحدث فیہا، جہاں ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ گھر ایسے نہیں ہیں،
بیٹھکیں قائم نہیں ہوئی تھی. جب بیٹھکیں نہیں ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو دین کی باتیں بھی کریں گے تو کہاں کریں ہم؟ ہمارے لیے تو یہی ہے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ, بات چیت کرنے کی جگہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان ابیتم, اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو سنو, فآتوا الطریق حقہ, تم راستے کو اس کا حق ادا کیا کرو. قالوا, صحابہ نے پوچھا, وما حق الطریق, راستے کا حق یا رسول اللہ کیا ہے, آپ بھی بتا دیجئے اللہ کے رسول. قال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غض البصر, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نگاہ کو نیچے رکھو, اور یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے, عورتوں سے بعد میں کہا گیا. سورہ نور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں دو آیتیں ہیں کہ مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, پھر آیا مومن عورتوں سے کہو نگاہیں نیچے رکھیں. تو پہلے مردوں کو حکم ہے غض البصری, نگاہ کو نیچی کرنا, وکف الاذی, اور تکلیف سے اپنے آپ کو روک لینا, تکلیف دینے سے رک جانا, ورد السلام, اور سلام کا جواب بھی دینا ہے. یوں نہ بیٹھے رہو راستوں کے پر, نہ ہی کسی, نہ تو نگاہ نیچی کر رہے ہیں غیر محرم سے, نہ دوسروں کو تکلیف سے محفوظ کر رہے ہیں, نہ دعا سلام ہی کر رہے ہیں کسی کو, ورد السلام. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, یہ راستے کا حق ہے. اگر تم راستوں کا حق ادا کرو تو بیٹھو, لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو بالکل نہیں بیٹھنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه قال, حضرت ابو ہریرہ سے اسی قصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے یہ بات بھی آئی ہے. وارشاد السبیل, یہ بھی راستے کا حق ہے. ارشاد کے معنی راستہ دکھانا, السبیل کے معنی یہاں مسافر ہے, مسافر کو راستہ دکھانا. یہ راستے میں آپ بیٹھے ہو, آپ سے کسی نے پوچھا کہ راستہ فلاں فلاں کہاں جانا ہے, تو آپ نے اسے جھوٹ بول دیا, اس کو نہیں بتایا, تو آپ نے راستے کا حق ادا نہیں کیا. وبه قال حدثنا الحسن بن عيسى النسابوري قال اخبرنا ابن مالك قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا جرير بن حازم عن اسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. فرماتے ہیں اسی قصے کے اندر انہوں نے یہ فرماتے ہیں, ابو ابن حجیر العدوی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا اسی قصے میں یہ بیان کرتے ہوئے, قالا, انہوں نے فرمایا, وَتُغِيثُ الْمَلْحُوفَ وَتَهْدُ الضَّالَّ, کہ تم وَتُغِيثُ الْمَلْحُوفَ, پریشان حال, الملحوف کے معنی پریشان حال, تغیث معنی مدد کرنا, اور تم پریشان حال کی مدد بھی کرنا راستے پر بیٹھو گے تب. وَتَهْدُ الضَّالَّ, اور بھولے ہوئے کو راستہ بتانا, الضال معنی بھولا ہوا, تہدو معنی ہدایت یعنی رہنمائی کرنا, بھولے کو راستہ بتانا, یہ راستے کا حق ہے. اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو ان سارے کاموں کی نیت کر کے بیٹھو اور یہ سارے کام کرو, لیکن راستے پر بیٹھ کر کے نگاہیں ادھر ادھر مٹکانا, اچھائی کا حکم نہ کرنا, برائی سے نہ روکنا, سلام کا جواب نہ دینا, دوسرے لوگوں کو دکھ تکلیف میں ڈال دینا, ایسے لوگوں کا وہاں بیٹھنا ناجائز اور حرام ہے. یہ ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى بن القباء وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حمد عن انس قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فقالت یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ, اے اللہ کے رسول بے شک مجھے آپ سے کچھ کام ہے. فقال لها, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا, یا ام فلان, اے فلاں کی اماں سن تو صحیح, اجلسی فی ای نواحل سکا کی شئتی, کہ جا تو
محلے کی کسی گلی کے اندر جا چاہے وہاں بیٹھ جا، حتی اجلس الیک، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤں گا، یعنی میں تیری بات سنوں گا، جا تو فی الحال جا، اور کہیں بیٹھی مل جائے گی میں تیری بات سنوں گا، ٹینشن نہ لے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خاتون تھوڑی سی دماغ سے تھوڑا سا دماغ ان کا الگ تھا، کمزور تھی۔ قال، راوی نے کہا فجلست، وہ بیٹھ گئی کسی رستے میں، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس میں بیٹھ گئے، حتی قضت حاجتہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کی بات حضور کے سامنے رکھ دی۔ لم یذکر ابن عیسیٰ، ابن عیسیٰ نے اس بات کو نہیں یہاں پر ذکر کیا، حتی قضت حاجتہا کا جملہ ابن عیسیٰ نے روایت کے اندر نہیں ذکر کیا ہے۔ وقال کثیر عن حمید عن انس، لیکن اس دوسری سند سے یہ لفظ ہے مروی ہے۔ دیکھیں جی، وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان امرأة كان في عقلها شيء بمعناه۔ دیکھو بات آ گئی، یہ وہی روایت ہے اوپر والی۔ کہتے ہیں حضرت انس سے اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ یہ عورت اس کی عقل میں کچھ تھا، عقل میں کچھ تھا کا مطلب تھوڑی عقل سے کمزور تھیں۔ دیکھو لفظ پیدل یا اس طرح کے الفاظ کسی صحابی صحابیات کے بارے میں کہہ مت دینا، ورنہ وہ تو نہیں ہونے کے اپنا معاملہ خراب ہوگا۔ ان امراتن کان فی عقلها شیء، ان کی عقل میں کچھ تھا، یعنی عقل میں کچھ کمزوری تھی، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی الفاظ جیسا آپ سے بتایا تھا میں نے کہ وہ ایک صحابی تھے اندھے، لفظ اندھا استعمال کر رہے ہیں آپ، نہیں بالکل کرنے کے آپ الفاظ استعمالی صحابی کے بارے میں، آپ یوں کہیں نابینا تھے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن لفظ اندھا چونکہ عجیب طرح کا لفظ لگتا، مہذب نہیں ہے، غیر مہذب ہے۔ ہم تو آپ سے یہ بات بول چکے ہیں کہ سامنے والے کو کچھ کہنا بھی ہو تو ایک مہذب انداز میں کہیں، جیسے ہم نے کل پرسوں آپ سے بتایا تھا کہ لکھنؤ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہاں کی اردو بڑی عجیب و غریب اردو ہے۔ میاں بیوی اگر لڑتے بھی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑتے رہو، جیسی تم اردو بول رہے ہو نا، بس جتنا چاہو لڑو۔ یہ بیگم زوجہ محترمہ، اگر آپ نے ہماری اطاعت نہیں کی تو ہم آپ کے رخسار مبارک پر ایک تماچا رسید کر دیں گے۔ اب بتائیے اتنی مہذب اردو میں جو ہے لڑائی ہوگی تو کیسے میاں بیوی کے اندر کیا ہوگا، لڑائی ہوگی کیسے بتاؤ؟ تو یہ ہے جی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال الفاظ کی بناوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بڑے اسے کہتے ہیں ہندی میں الفاظ کا چین، الفاظ کا چین اچھا ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ یہ ہے جیسا آپ سے بتایا تھا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا، اب ترجمہ تو یہی ہے لفظ حمار کا، لیکن حمار جب حضور کے ساتھ میں آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا، تو وہاں گدھا نہیں کہیں گے، وہاں کہیں گے دراز گوش۔ دراز گوش فارسی میں گدھے ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہ مہذب ہو گیا نا، مہذب ہو گیا نا، یہ اچھے انداز میں ہو گیا۔ تو یہ ہے جی، ہاں جیسا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کسی کو کہنا الو، تو الو کہنا تو اچھا لگے گا، برا لگے گا۔ اب کیا کہو گے؟ بے دال کا بودم، بے دال کی بودم، بے دال کا بودم، یہ جو ہے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی زبان ہے، یہ عام مت سمجھنا۔ بے دال کا بودم یہ ہمارے بہت بڑے اکابرین جو مولانا حسین مدنی غالباً ہیں، وہ یا ان کے بڑے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی بالغ بچے کو کہنا ابے الو کیا کر رہا ہے، تو الو نہیں کہتے تھے، ارے بے دال کے بودم کیا کر رہا ہے، تو بے دال کا بودم بنے گا بوم، اور بوم کے معنی فارسی میں آتے ہیں الو۔ جیسا ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے جناب کا لفظ، اس میں 4 لفظ ہیں، اب خود سمجھ لینا وہ 4 لفظ کیا ہیں۔ باب فی سعات المجلس، یہ باب ہے مجلس نے وسعت دینے کے بارے میں۔ کوئی آیا تو تھوڑا سا وسعت دے دو، بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، اور بہتر یہ ہے کہ جو بعد میں آیا اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، اور آگے سب کو چیرتا ہوا جائے اور سب سے آگے آ کر کے بیٹھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
اور اگر مجلس فل ہے ایک دم کوئی جگہ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر. لیکن اگر بیٹھنے کی جگہ ذرہ برابر بھی نہ ہو تو تانا بھی نہیں دینا چاہیے. یہ بات شاید بتانی نہیں چاہیے لیکن چلو اب بچے ہو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، استاد ہیں. ہم ٹرین میں ایک جگہ پر جا رہے تھے، کیونکہ ٹرین میں عام طور پر پردے والا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہاں عورتیں ایسے ہی گھومتی ہیں، بہت زیادہ معاملہ خراب رہتا ہے، بڑی مشکل سے جو ہے نگاہوں کی حفاظت ہو پاتی ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، جس سیٹ پر ہم بیٹھے تھے گھچ پچ بالکل بیٹھے ہوئے تھے، گھچ پچ جسے کہتے ہیں. سب مرد حضرات عورتیں حضرات بالکل سب ملے ملے بیٹھے تھے، کوئی جگہ خالی کہیں سے کہیں تک نہیں تھی. کوئی نیا بندہ اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب ایک شاید وہ اسٹوڈنٹ تھی، پڑھنے والی لڑکی، وہ آ کر کے جو ہے کہنے لگی جگہ دے دو بھائی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. حالانکہ وہاں عورتیں تھی. اب عورتیں بھی بٹھائیں گی تو کہاں بٹھائیں گی، جگہ تو ہو بیٹھنے کے لیے. کہنے لگی دیکھو جی بات ایسی ہے، تھوڑا انگریزی وغیرہ میں بولی دو چار الفاظ تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں. تو کہنے لگی کہ دیکھو ایسا ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے، دل میں جگہ ہونی چاہیے ورنہ جگہ تو ہو ہی جاتی ہے. تو ہم نے یوں کہہ دیا ایک دم، دیکھو میڈم دل میں جگہ بھی ہوگی نا تب بھی بیٹھنا آپ کو باہر ہی پڑے گا اور باہر جگہ نہیں ہے. سارے اتنے زور سے ہنسے. وہ جو ہے میڈم تھوڑا سا وہاں سے ہٹی ایک دم کہ یہاں تو بھی لوگ باغ کچھ خطرناک بیٹھے ہیں، یہاں سے ہٹو. اور بھاگ گئی الگ ایک دم. کیا ضرورت پڑ لی تھی بولنے کی اس طرح کی کہ دل میں جگہ ہونی چاہیے، بیٹھنے کی جگہ تو ہو ہی جاتی ہے. میں نے کہا دل میں جگہ بھی اگر ہم نے کر لی پھر بھی جو ہے بیٹھنا باہر ہی پڑے گا اور باہر جگہ نہیں ہے. تو یہ عجیب عجیب واقعے آتے ہیں پیش. چلیے بہرحال یہ کافی دن پہلی بات ہے. دیکھیں جی تو بہرحال جگہ ہے تو جگہ دینی چاہیے، لیکن جگہ نہیں ہے تو زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنا روب نہیں دکھانا چاہیے وہاں کھڑے ہو کر کے. یہ ہے. وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموال عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. ان کا نام بتاؤ جلدی سے. ابو سعید خدری کا نام بتاؤ جلدی سے. آپ کو لکھوا چکے ہیں، کئی بار پوچھ چکے ہیں، بیچ بیچ میں بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی یاد نہ کرو تو پھر آپ مستحق ضرب ہیں، پٹائی کے مستحق ہیں آپ. حضرت سعد بن مالک بن قیس، دادا کا نام قیس، سعد بن مالک بن قیس. دیکھیے جی فرماتے ہیں حضرت سعد بن مالک بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. یقول آپ فرما رہے تھے خیر المجالس اوسعها، بہترین محفلیں اور بہترین مجلسیں وہ ہیں جس کے اندر وسعت ہونی چاہیے، وسعت والی محفلیں. اسی لیے آپ میٹنگ، مشورہ، جلسہ، جلوس، بیان، یہ کیا بولتے ہیں استماع کہہ دیتے ہیں، اجتماع یا استماع بھی کہہ دیتے ہیں. استماع کے معنی کان لگا کر کے سننے کے معنی آتے ہیں اور اجتماع اکٹھا ہونے کے معنی آتے ہیں. لیکن استماع اور استماع تو کوئی لفظ نہیں ہے. یہ ہے جی. تو بہرحال بہترین جگہ اس کے لیے ڈھونڈنی چاہیے جہاں بہت ساری عورتیں آ جائیں یا مرد آ جائیں، جہاں بھی بیٹھنا ہو تو وہ ساتھ والی جگہ آپ جو ہے بیٹھنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ وسعت ہوگی نا آرام سے آدمی بیٹھے گا، چین سکون سے آدمی بیٹھ کر بات سنے گا، ٹھیک. لیکن اگر وسعت نہ ہو جگہ کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر پیر رکھا ہے، کسی کا ہاتھ رکھا ہے، تو اس سے اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی، وہ بات کو دھیان سے سن بھی نہیں پاتا ہے. جی جب ہاتھ پیر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوں، محفل اتنی تنگ ہو گئی ہے، اس عورت کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا ہے، اس عورت کا پیر اس کے ہاتھ پر رکھا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، تو اس میں آدمی کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. پھر بات سننے میں نہیں آتا مزہ، پھر تو اس سے لڑنے میں مزہ آتا ہے.
تو نے ہاتھ کیوں رکھا، یہاں سے ہاتھ ہٹا، اس ہاتھ تمہارا، اس بچے کو ادھر کر، اس بچے کو ادھر کر، اسی میں رہیں گی، پورا جلسہ اسی میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وسعت والی جگہ ہونی چاہیے۔ خیر المجالس اوسعها، بہترین محفل وہ ہے، سب سے بہترین محفل وہ ہے جو زیادہ کشادہ ہو، زیادہ کشادہ والی جگہ کے اندر ہونا چاہیے۔ باب فی الجلوس بین الظل والشمس، یہ باب ہے بیٹھنے کے بارے میں، کس کے بیٹھنے کے بارے میں؟ بین الظل والشمس، چھاؤں اور دھوپ کے درمیان اس انداز میں بیٹھنا۔ یہ عام طور پر اب تو خیر نہیں ہوتا، گرمیوں میں، جاڑوں میں ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آدمی اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ آدھا حصہ دھوپ میں اور آدھا حصہ اس کا چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ اگر آدھا حصہ دھوپ میں اور آدھا حصہ چھاؤں میں آئے گا تو اس سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے یا کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدھا حصہ دھوپ میں اور آدھا حصہ چھاؤں میں ہو، یا تو پورے دھوپ میں بیٹھو یا پورے چھاؤں میں بیٹھو، ایک طرفہ ہو جاؤ، دو طرفہ نہیں۔ دیکھیے یہ باب ہے دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں بیٹھنے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا ابن الصرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني مع من سمع ابا ہریرہ، فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی اس شخص جس نے سنا ابو ہریرہ کو یقول فرماتے ہوئے، قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم کے ابو حضرت قاسم جو حضور کے بیٹے ہیں، ان کے ابو یعنی حضور، قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان احدکم فی الشمس، جب تم میں سے کوئی ہو دھوپ میں۔ شمس سے مراد سورج میں کیسے آ جائے گا آدمی؟ سورج تو یہاں سے بہت دور ہے اور اتنا بڑا ہے، اتنا تیز ہے کہ اس کی دھوپ یہاں برداشت نہیں، تو آدمی کیسے بیٹھ جائے گا اس میں؟ تو شمس سے مراد یہاں دھوپ ہے۔ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھے، وقال مخلد، مخلد نے اپنی روایت میں یوں کہا، فی الفی، یا سائے میں بیٹھے، فقلص عنہ الظل، سائے میں بیٹھے اور اس کے اوپر سایہ چھایا ہوا ہو، اور وصار بعض فی الشمس وبعض فی الظل فلیقم، اور حالت یہ ہو جائے کہ آدھا یعنی بعض حصہ جو ہے دھوپ میں، وبعض فی الظل، اور بعض حصہ اس کا چھاؤں میں آ رہا ہو، اس طریقے سے ہو رہا ہو سسٹم، تو فلیقل، چاہیے کہ وہاں سے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ، یا تو چھاؤں میں بیٹھو فل یا فل دھوپ میں بیٹھو، لیکن آدھے آدھے نہ رہو۔ اور سردی کے موسم میں ہی شکل پیش آتی ہے عام طور پر، یہ اس میں تو خیر بہت مشکل ہے، گرمیوں میں تو ویسے بھی نہیں آتی ہے شکل پیش، پھر بھی اگر پیش آئے تو یہ منع ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي انه جاء ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطب، فرماتے ہیں قیس اپنے ابا سے نقل کرتے ہوئے کہ ابا یوں فرماتے ہیں کہ وہ آئے، اس حال میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنے بیان میں یوں فرمایا، فقام فی الشمس، پس کھڑے تھے وہ دھوپ کے اندر، یہ دھوپ میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یہ جو وہاں گئے اور جا کر کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ، اور دھوپ بھی ایسی تھی، کچھ دھوپ میں اور کچھ جو ہے آپ کے سائے میں ہو گئے تھے۔ دوسرا مطلب یہی ہے کہ دھوپ ہی میں کھڑے ہو گئے، فل دھوپ میں کھڑا ہونا نہیں چاہیے، ایسے کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن زبردستی دھوپ میں ایسا کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ فَأَمَرَ بِهِ، یہ جاڑوں کا معاملہ نہیں، دھوپ کا، اس گرمیوں کا معاملہ ہے۔ فَأَمَرَ بِهِ، پس حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ، تو ان کو سائے میں کر لیا گیا۔ یہ ہے باب فی التحلق، یہ باب ہے تحلق کے سلسلے میں۔ یہ تحلق کیا ہے جی؟ حلقہ بنا کر کے بیٹھنا۔ دیکھو آپ کا حلقہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوں گے تو پنجوں والے ہوں گے، چاروں والوں کا حلقہ الگ، دو والوں کا حلقہ الگ، یہ حلقے ہی ہوتے ہیں آپ جو بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے چاروں والے، ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، یہ غلط بات ہے، اپنے حلقے میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن
طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد کے اندر، وهم حلق، اور وہ صحابہ حلقہ بنائے ہوئے تھے، ما لی اراکم عزینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں فرمایا، کیا ہو گیا ہے مجھے، کیا وجہ ہے، اراکم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، عزینا متفرق دیکھ رہا ہوں، الگ الگ، الگ الگ کیوں بیٹھے ہو، ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو بھائی، الگ الگ کیوں بیٹھے ہو؟ وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة، کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کو پسند کرتے تھے، اکٹھا ہونے کو پسند کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن جعفر الورقاني وحناد ان شريكا اخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة قال، فرماتے ہیں كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم حضور کے پاس آئے، جلس احدنا حيث ينتهي، جب ہم حضور کے پاس آیا کرتے تھے تو ہم میں سے ہر شخص بیٹھ جایا کرتا تھا جہاں جگہ ملتی، جہاں جگہ ملی وہیں اپنا بیٹھ گئے، محفل کے آخر میں حیث ینتہی، ہم محفل کے آخر میں رہتے تھے تو ہم وہیں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ باب فی الجلوس وسط الحلقہ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ بیٹھنے کے بارے میں ہے حلقے کے درمیان میں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني ابو مجلس عن حذيفة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص کے اوپر جو حلقے کے بیچ میں بیٹھے۔ جب حلقہ بنا کر کے جیسے کہ رائے مشورے میں بیٹھتے نا ہم لوگ مرد خاص طور سے، اس حلقے کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو کہ رائے مشورے کے لیے آپ بالکل چاروں طرف گول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے بیچ میں بیٹھ گیا تو لعنت برستی ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے بس رہنے دو جی، بس جی بس، شہر والوں کو دے دو۔ دیکھیں مشکات المصابیح، باب من تحل له الصدقہ، بات چل رہی ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا اور کھانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مال لے نہیں سکتے ہیں، اگر لے لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، لینے والا بھی گنہگار، دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کون لوگ ہیں آپ سے بیان کر چکا ہوں، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اصول و فروع کا مختصر کیا مفصل بیان کیا ہے۔ اصول وہ ہیں جن سے ہم پیدا ہیں، یعنی ہمارے ماں ہمارے باپ، پھر ان کے ماں اور ان کے باپ، دادا دادی نانا نانی، پردادا پردادی پردانا پرانے، ایسی اوپر تک۔ فروع وہ ہیں جو ہم سے پیدا ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، اور بیٹا بیٹی کے بعد پھر نیچے پوتا پوتی، نواسا نواسی، پر پوتا پر پوتی، پر نواسا پر نواسی، چلتے رہو نیچے تک ایسے ہی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب بچے میاں بیوی، میں نے بتایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مسئلہ یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ شوہر غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، بیوی مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بیوی غریب ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے، شوہر مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ البتہ امام صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن فتویٰ ان کے قول پر نہیں ہے، فتویٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر کہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہے ذہن میں یہ بات آپ کے؟ پھر آپ کو ایک ترتیب بتائی تھی ہم نے کہ پہل جو کرنی ہے، پہل یہ ہے کہ سب سے پہلے بہن اور بھائی کو دیکھو اور ان کی اولاد کو دیکھو۔ بہن کے بچے بھانجا بھانجی ہوتے ہیں، بھائی کے بچے بھتیجا بھتیجی ہوتے ہیں، تو یہ اگر غریب مستحق کے زکوٰۃ ہیں بہن بھائی یا ان کی اولاد تو ان کو دیا جائے۔ پھر چچا ہے غریب، اگر یہ ان کی اولاد ہے غریب تو ان کو دیا جائے۔ پھر پھوپھی ہے اور ان کی اولاد ہے وہ غریب، ان کو دیا جائے۔ غریب نہ ہو تو پھر نہیں دیا جائے گا، غریب ہوں مستحق کے زکوٰۃ تو پھر ماموں ہے، ماموں کی اولاد ہے، خالہ ہے، خالہ کی اولاد ہے، ان سب کو اس ترتیب سے دینا زیادہ بڑھیا بات ہے یہ۔ لیکن اگر کہیں اور بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سے میں نے بیان جو ہے کیا تھا۔ لیکن سسرالی رشتوں کے اندر آپ دیکھیں زکوٰۃ دینا بہت سارے لوگوں کو جائز ہوتا ہے۔
ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سالی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سالے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سالی اور سالے کے لیے ہم نے بتایا تھا آپ سے نسبتی بھائی نسبتی بہن کے الفاظ آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سمجھ گیا آپ بات نہیں؟ ایسے ہی سسر اور ساس اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیٹے کو تو نہیں دے سکتے، لیکن سسر اپنی بہو گھر کی جو ہے بیٹے کی بہو کہلائے گی، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساس اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور بہو اپنی ساس کو دے سکتی ہے، لیکن اپنی زکوٰۃ ہو، شوہر کی زکوٰۃ نہ ہو۔ شوہر تو اس کا بیٹا ہے، پھر ماں بیٹے ہو جائیں گے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ غنی اور مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا جس کے پاس اتنا مال و متال زائد ہے، ایکسٹرا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اتنا ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق تو یہ نہیں رہے گا، چاہے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ مثال طور پر دو گھر ہیں، ایک میں رہ رہا ایک خالی پڑا ہے، تو جو دوسرے والے گھر کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ایسے بتایا تھا اب سے میں نے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاشمی حضور کے خاندان والے ہوتے ہیں، 5 لوگوں کی اولاد کہلاتی ہے وہ، حضرت علی کی اولاد چاہے فاطمہ سے ہو یا کسی اور سے ہو، پہلا۔ دوسرا بتایا حضرت جعفر، تیسرا حضرت عقیل، چوتھا حضرت عباس، چچا عباس، پانچواں حضرت حارث ابن عبد المطلب۔ ان 5 کی اولادوں میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ سید کو زکوٰۃ جو حضور کے خاندانی ہیں، حضرت فاطمہ کے حسن حسین کے اولاد نیچے جتنی بھی بنے گی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی ہے۔ مسجد کی مرمت اور تعمیر میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ مسجد کے اندر پاک پیسہ لگتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے مال کا میل و کچیل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے مستحق در و دیوار نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسان ہوتا ہے۔ یہ ہے جی بات، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں ایک کھجور کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کھجور پڑی ہوئی تھی۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، متفق علیہ۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ جو کھجور پڑی ہے شاید کہ صدقے کی ہوگی، اگر صدقے کا اور زکوٰۃ کی کھجور ہونے کا مجھے خوف نہ ہوتا، لا اکلتها، تو میں اس کو رزق سمجھ کر، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اٹھا کر کے کھا لیتا، یعنی رزق کو ضائع نہ ہونے دیتا۔ لیکن چونکہ زکوٰۃ کی اور صدقے کی ہو سکتی ہے، اور نبی کے لیے، نبی کی اولاد کے لیے زکوٰۃ صدقہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال اخذ الحسن بن علی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا تمرۃ من تمر، ایک کھجور کے ٹکڑے کو لے لیا، الصدقۃ من تمر صدقۃ، صدقے کے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کا ٹکڑا لے لیا۔ بالغ بچے تھے، کیا پتہ انہیں کیسی ہے، بہرحال فجعلها فی، اور اپنے منہ میں رکھنے ہی والے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، کخ، ارے رکو، ٹھہرو، لیا طرحها، تاکہ یہ پھینک دے اس کو۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما شعرت، کیا تمہیں معلوم نہیں، انا لا ناکل الصدقہ، بے شک ہم یعنی اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کھا سکتے۔ متفق علیہ۔ یہ ہے جی بات۔ حضرت حسن ابن علی، حضور کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، بڑے بیٹے، جن کو زہر دے کر کے، یہ بھی راز ہی رہ گیا، آج تک یہ نہیں بتاتا کوئی، اور حضرت حسن نے بھی اس کو راز ہی رکھا۔ جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کی تھی حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صلح کرنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، یعنی میرا یہ نواسا، 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو امیر معاویہ سے 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، تاکہ لاکھوں لوگوں کا خون نہ بہے۔ اب صلح ہو گئی، 10 لاکھ درہم سال کے طے ہو گئے، وہ وہاں سے بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ بڑی عزت کرتے تھے، پورے خاندان رسول کی عزت ہوا کرتی، سب کچھ ہوا کرتا تھا۔
لیکن یہ بات بہت بری ثابت ہوئی، یعنی شیعوں کو بڑا برا لگا۔ حضرت حسن کے گھٹنے میں بھی ان لوگوں نے اس وقت جو ہے مارا تھا، کچھ بڑے غصہ ہو گئے تھے۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک کتاب ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے، بڑے غلط الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی جانب سے، شیعوں کی جانب سے اتنے خطرناک الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حسن کی موت اگر زنا پر ہوتی تو شاید اتنی بری موت نہ ہوتی اتنی انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر کے مرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر حسن کی موت شراب پیتے ہوئے ہوتی تو شاید اتنی بری موت نہ ہوتی جتنا کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اب بتائیے، حسن کی موت چوری کرتے ہوئے ہوتی تو اتنی بری موت نہ ہوتی جتنا کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے سے موت ہوئی ہے۔ یہ بدبخت ہیں بالکل، یہ مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر ان لوگوں کے اوپر۔ ان کا جو ہے نا بھیجا خراب ہے، مائنڈ لوز نہیں ہے، ٹوٹلی خراب ہے۔ اس قدر برے لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کی وجہ سے ان شیعوں نے حضرت حسن کو اتنا پریشان کیا، زخم بھی دیا، پیر میں بھی مارا، گھٹنے میں بھی مارا، اور جو ہے پھر ساتھ ساتھ بھی رہتے تھے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، نام بھی لیتے تھے ان کا، ساتھ بھی رہتے تھے ان کا۔ بہرحال ان کے لیے بد دعائیں ہیں، ان کے لیے بد دعائیں ہیں، اللہ کی جانب سے ان کے اوپر لعنت برستی ہے ہر سال۔ تو یہ دیکھیے آپ، تو عرض کر رہا، حضرت حسن کو ان کی کسی بیویوں میں سے کسی بیوی نے سازش کے تحت میں زہر دے دیا تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا تھا، حسن بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ کہنے لگے، یار حسین میں اگر اپنے آنکڑے سے اندازے سے بول بھی دوں جیسا کہ مجھے پتا ہے کس نے دیا ہے، تو ہو سکتا وہ نہ ہو، 1% نہ بھی ہو، تو یہ بات غلط ہو جائے گی کہ جس نے نہیں مارا ہے وہ مر جائے، اور اگر واقعی میں مارا ہے تو میں کچھ ایسا نہیں کہہ سکتا، نہیں پکی بات نہیں کہہ سکتا، لہذا اس کو راضی رہنے دو۔ حضرت حسن نے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں بتائی، حضرت کا وصال ہو گیا۔ کئی بار حضرت کو زہر دیا گیا تھا، آخری بار جب زہر دیا گیا تو آنتیں پھٹ گئیں، جگر کٹ گیا، اندر کلیجہ پھٹ گیا، اور پھر جو ہے آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسن کو اس طریقے سے کوفے والوں نے زہر دیا، اور یہ سب ایرانی لوگ تھے، یہی لوگ جو ہے آپ سے بتا رہا ہوں نا، شیعہ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضور کے خاندان کو شہید کرنے والے یہ شیعہ لوگ ہیں، شہید کروانے والے بھی شیعہ لوگ ہیں۔ دیکھیے آپ بات، واسطہ بنے ہیں یا کسی اور کا، یا خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے شہید کیا ہے، لیکن یہ آج نام لیتے ہیں حسن حسین کا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چور ہیں، چور، یہ وہ چور ہیں جو چرانے کے بعد میں شور مچا رہے ہیں، چور پکڑو چور پکڑو، تاکہ جو ہے لوگ ان کی طرف نہ دیکھیں کہ یہی ہیں چور۔ کیا کیا نہیں کرا انہوں نے۔ حضرت علی نے ان کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، حضرت علی کو بڑا پریشان کرا، ساتھ رہے اور پریشان کرتے تھے۔ دیکھیے آج بھی جو ہے خباثتوں کا پلندہ ہے ان لوگوں کے پاس۔ چلیے جی، پھر میں غصے میں جو ہے شیعوں کو کچھ کہوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے لکھا بھی تو زیادہ ہی خراب ہے اصل میں، کہاں تک نہ کہیں انہیں۔ ہاں کچھ شیعہ بہت اچھے ہیں، وہ ایمان میں بھی ہیں، سارے شیعہ نہیں ہوتے۔ وہ شیعہ جو اثنا عشری کہلاتے ہیں، وہ شیعہ جو اس قرآن کو قرآن ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ شیعہ جو ابوبکر صدیق و حضرت عمر حضرت عثمان غنی کو گالی دینے کو ایمان سمجھتے ہیں، وہ شیعہ جو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کو حرام سمجھتے ہیں بلکہ ان کو پاک باز سمجھتے ہیں، تمام حضور کی جو بیویاں ہیں ان کو ایمان والی سمجھتے ہیں۔ تو جو شیعہ اس طریقے کے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو ہیں جو حضرت عائشہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، قرآن کو قرآن نہیں سمجھتے ہیں، اور جو یہ کلام پاک کو کلام پاک نہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کو گالی بکتے ہیں، یہ شیعہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، بلکہ بدترین کافر لکھا ہے۔ جو کلام پاک کے ایک لفظ کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں پورا کا پورا قرآن ہی نہیں ہے، یہ عمر کا بنایا ہوا ہے، یہ ابوبکر صدیق کا جو ہے ویسا گھڑا ہوا قرآن ہے، نعوذ باللہ۔
اصلی قرآن علی کے پاس تھا یہ کہتے ہیں، اور علی نے ان کو دینے کی کوشش کری، انہوں نے انکار کر دیا۔ علی نے فرمایا کہ آخری وقت دیکھ لو یہ قرآن، بس کبھی آئندہ تمہیں یہ قرآن دیکھنے نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے اس قرآن کو چھپا دیا۔ پھر نیچے جو امام چلتے ہیں، امام زین العابدین، حسن حسین وغیرہ، ان کے پاس وہ قرآن رہا، ان کے آل اولاد میں وہ قرآن رہا، اور اس کے بعد 12ویں امام وہ قرآن لے کر کے چلے گئے، غار میں بیٹھ گئے۔ ساری امت گمراہ ہو رہی ہے اور وہ غار کے اندر بیٹھے، ان کے یہاں پر یہی ہے۔ ہمارے امام مہدی تو باقاعدہ پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر ہوگی، پھر جنگ و جہاد کریں گے۔ ان کے امام مہدی جو ہے امام حسن عسکری 11ویں امام کی اولاد میں ہے، 6 سال کی عمر میں قرآن لے کر کے وہ چلے گئے تھے، اور پھر وہ کسی غار کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ غار کہاں ہے اللہ ہی جانے، یہی جانے کہاں ہے۔ تو یہ سب ان کی خرافات ہیں۔ وعن عبد المطلب بن ربیعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان هذه الصدقات، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصدقات، بے شک یہ واجب اور صدقے، یہ زکوٰۃ اور صدقے، انما هي اوصاف الناس، بے شک یہ لوگوں کا میل کچیل ہیں، لوگوں کے مالوں کا مال کچیل ہیں، فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، اور بے شک یہ آل محمد اور محمد رسول اللہ کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ، یہ ہستیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا مقام اونچا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا، سأل عنہ، تو سوال کرتے اسے، اہدیۃ ام صدقۃ، یہ صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے؟ فإن قیل صدقۃ، اور اگر کہا جاتا کہ صدقے کا مال ہے، تو قال لاصحابہ کلوا، تو اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم کھا لو، ولم یاکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کھاتے تھے۔ فإن قیل ہدیۃ، اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے، ضرب بیدہ، تو اپنا ہاتھ اس پر، اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتے، اپنا ہاتھ مارتے یعنی ہاتھ آگے کر لیتے کھانے کے لیے، فأکل معہ، اور صحابہ کے ساتھ مل کر کے حضور بھی کھاتے تھے۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی۔ اگلی روایت میں تھوڑی سی وضاحت نہیں بلکہ بہت زیادہ وضاحت ہے، اس کو انشاءاللہ پھر پڑھائیں گے۔ یہ حضرت بریرہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی ہیں بریرہ، اور ہم نے یہ اپنی جو ہماری بیٹی ہے اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا تھا، آپ کو شاید ہم نے یہ بات بتائی نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے خواب میں چونکہ زیارت کی تھی کہ اس وقت خواب میں یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام ہیں بہت سارے، اور جو ہے میں ایک روم ہے وہاں پر، اس روم کے باہر ہوں، میں نے اپنے آپ کو چھوٹا دیکھا، عمر میں بہت چھوٹا، نابالغ ٹائپ کا بچہ جو چھوٹا میں نے دیکھا، اور میرے ذمہ داری خواب میں یہ تھی کہ حضور کے گھر کا پانی وغیرہ پھینکنا، پانی بھر کے لانا، مطلب مختلف جو خدمات ہوتی ہیں ایک چھوٹے بالغ بچے کے لیے، ایک خادم ٹائپ سے وہ میں تھا۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا، یہ لمبا ہے شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ یہاں اماں عائشہ کہاں ہیں، امی عائشہ کہاں ہیں، کہ وہ اندر ہیں روم میں، وہیں رہتی ہیں۔ تو میں کسی صحابی سے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے تو دکھاؤ، کہنے لگے تو نہیں وہ ایسے نہیں آتی کسی کے سامنے، وہ اندر رہتی پردے میں۔ تو میں ان سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تو چھوٹا بچہ ہوں، اس سے کیا پردہ، چھوٹا بچہ ہوں میں تو، پردہ کیا مجھ سے، میں خواب میں یہ بھی کہہ رہا ہوں۔ بہرحال مجھے اندر نہیں جانے دیا، پانی کا بلکہ ایک بہت بڑا طباق مجھے دیا کہ لو اسے پھینک کر کے آؤ، چپ جاؤ، اسے پھینک کر کے آؤ، جاؤ وہاں پھینک کے آؤ پیچھے۔ تو میں جو ہے روم کے پیچھے کی طرف گیا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ وہاں ایک کھڑکی ہے، وہاں سے شاید اماں عائشہ کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو میں وہاں پانی پھینکنے کے لیے گیا تو امی عائشہ کو میں نے اچھے سے دیکھا، اور نور ٹپک رہا ہے چہرے سے، ایسی خوبصورت ہیں، یعنی چہرے سے جیسے کہ نور نیچے گرتا ہے نا، جیسے اوپر سے کوئی چیز روشنی نیچے کی طرف آ رہی ہے، اس طرح کا چہرہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور برابر میں ایک اور ہے،
تو اس وقت تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ کون ہے. دوسری والی اتنا بتایا کہ شاید کوئی باندھی یا کوئی اس طرح سے ہے گھر میں کام کرنے والی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ ہے کون. پھر ہم ایک مرتبہ، یہ ہماری بیٹی ہوئی، اس کے بعد ہم نے نام بھی رکھ دیا. یہ تو نام رکھنے کے بعد ایک دن ہم لے کر کے بیٹھے تھے. یہ مشکات شریف کے آخری صفحات میں آپ دیکھیں گے نا، مشکات آپ کے ہاتھ میں اگر ہے تو آخر میں اس کے بالکل لاسٹ میں کھولیں گے تو وہاں راوی اور راویات، صحابی اور صحابیات، تابعی تابعات کے وہاں ہسٹری لکھی ہوئی ہے، کب پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہم وہاں پر جب یہ روایت آئی بریرہ والی تو ہم نے اس کو دیکھا، وہاں چیک کیا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ حضرت عائشہ کی باندھی تھی، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کیا تھا. تو مجھے یاد آیا، اوہو، خواب میں جس باندھی کو میں نے دیکھا ہے وہ حضرت بریرہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو گھر میں نام بھی رکھا گیا، اسی مناسبت سے رہا یہ نام. تو یہ ہوتا ہے. ان سے 2-3 مسئلے اس طرح کے چلے ہیں. آج ساری دنیا کے جو مدارس ہیں، خاص طور سے اپنے ایشیا اور انڈیا، خاص طور سے ان مدارس کا دار و مدار حضرت بریرہ کی ایک روایت کے اوپر ہے، جو روایت آپ کے سامنے آئے گی، تفصیل سے بتایا جائے گا. حضرت بریرہ کی یہ روایت اگر نہ ہوتی تو سارے مدرسے والے پریشان ہو جاتے، دکھی ہو جاتے. حضرت بریرہ کی اس روایت کی وجہ سے ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں، ایسا اصول ملا ہے اس کے اندر. تو 2-3 مسائل ہیں خاص جن کی شروعات حضرت بریرہ سے ہوئی ہے. تو حضرت بریرہ سے کچھ مسائل کی شروعات ہوئی ہے، بڑے اہم مسائل ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، کل آ جائیں گے انشاءاللہ، وضاحت سے بتا دیں گے تاکہ یہ بات آپ کی جو سمجھ میں آ جائے، بریرہ کا مقام سمجھ میں آ جائے تمہارے. بریرہ کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ. چلیے بس جلالین شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ أَيْ طَلَبَ السَّقْيَ لِقَوْمِهِ وَقَدْ عَطِشُوا فِي التِّيهِ. مقام تیہ، بھول بھلیا، یتیہون فی الارض، میدان تیہ جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ 40 سال کے لیے بھٹک گئے تھے. راستہ نہیں مل رہا تھا، صبح چلتے شام میں آ کے دیکھتے تو اسی جگہ کھڑے ہیں. پتھر بھی رکھ کر کے دیکھا تو صبح چلے، شام میں آ کر دیکھا تو اسی پتھر کے پاس کھڑے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا بھٹکایا اس میدان کے اندر، بہت لمبا چوڑا میدان، ابھی بھی ہے ہی میدان، لیکن اب ایسا کوئی راستہ مطلب نہیں، بھٹکنے کا سسٹم نہیں ہے. اب ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، معلوم تو ان لوگوں کو بھی تھا، لیکن اللہ کا حکم ایسا تھا کہ گھوم پھر کے اسی جگہ آ جایا کرتے تھے. یہ ملک شام والا جو ایریا ہے، مصر اور ملک شام کے بیچ کے ایریے ہیں یہ، کیونکہ مصر سے جا رہے تھے ادھر فلسطین کی طرف، یہ فلسطین کی طرف جا رہے تھے ملک شام سے. تو ملک شام سے جاتے ہوئے ادھر یہ راستے میں تھا، قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے ہی میں تھا. تو مصر اور فلسطین کے بیچ میں کوئی جگہ ہے یہ. اے میرے مولا، دیکھو بہرحال وہاں گئے تو اب جب معاملے ہو گئے سارے، منہ و سلوہ آ گیا، کپڑوں کا ان کا حکم آ گیا، کپڑے تمہارے گندے نہیں ہوں گے، کپڑے تمہارے چھوٹے نہیں پڑیں گے، بڑے نہیں، مطلب جیسا بچہ ہے تو بچے کے اگر دودھ پیتا بچہ ہے اس کے کپڑے بنا دیے ہیں، اب یہ کپڑے بڑے ہوتے رہیں گے، ایسے ہوتے 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 ساتھ بڑے ہوں گے، نہ گندے ہوں گے نہ کچھ ہوں گے. لائٹ لگا دی گئی وہاں ان کے لیے، منہ و سلوہ کا انتظام کر دیا گیا ان کے لیے، اور بہت کچھ انتظام کیا گیا. اب انہیں پیاس لگی تو دیکھو پیاس کا بھی انتظام کر دیا گیا. اس پانی ایک پتھر تھا وہاں بڑا سا، وہ پتھر کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ تم لاٹھی مارو، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اب 12 کے 12 چشمے اسی سے جو ہے چلتے رہتے تھے، اور یہ سارے 12 کے 12 قبیلے 50-50 ہزار لگ بھگ ہوں گے. جب 12 قبیلے ہیں تو 6 لاکھ لوگوں، کتنے قبیلے کتنے لوگ بن جائیں گے؟ 50-50 ہزار بن جائیں گے. تو وہ جو ہے اس میں سے پانی اپنا استعمال کر لیا کرتے تھے. اچھا جی، کہتے ہیں یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر کچھ خاص قسم کا تھا، یہ پتھر چلنے والا تھا، بھاگنے والا تھا. ایک مرتبہ، میں زیادہ وضاحت سے نہیں بتاؤں گا تمہیں، یہ ہے آپ کو واقعہ پورا تو مولبن سے ہی آپ سنیں گے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے تو یہ کپڑے لے کر کے بھاگ گیا تھا. یہ پتھر وہ ہے. کیوں لے کر بھاگا تھا, کیا وجہ تھی, یہ واقعہ پورا آپ مولبن سے سنیں گے. چلیے وَاذْكُرْ اور یاد کرو اِذِ اسْتَسْقَىٰ جبکہ پانی مانگا موسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے اللہ سے پانی مانگا, ای طلب السقی یعنی پیاس کے لیے پانی مانگا, لقومہ اپنی قوم کے لیے, وقد عطشوا جو قوم پیاسی ہو گئی تھی, فی التیہ میدان تیہ کے اندر, بلبلیہ میدان کے اندر, فقلنا اضرب بعصاک الحجر تو فرمایا کہ ہم نے کہا موسیٰ سے کہ مارو تم اپنے عصا کو, لاٹھی کو مارو, الحجر پتھر کے اوپر مارو. اور یہ پتھر کون سا تھا, وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ یہ پتھر جو ہے وہی تھا جو کہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے ایک مرتبہ بھاگ گیا تھا. خفیفن یہ ہلکا سا تھا, مربعن چوکور تھا, کراسی رجل جیسا کہ انسان کا سر ہوا کرتا ہے, زخام او قدان فضربہ یہ جو ہے انسان کا ہلکا چوکور آدمی کے سر کی طرح سے سفید رنگ کا, یہ جو ہے زخام یا رخام او قدان, یہ جو لفظ ہیں اس کے معنی ہے کہ سفید تھا. فضربہ پس مارا اس کے اوپر, لاٹھی کو مارا, فانفجرت تو وہ بہ پڑا, چل پڑا, پھٹ پڑا, انشقت وسالت پھٹ کر کے بہنے لگا, منہ اس سے اثنتا عشرۃ عینا چشمے 12 چشمے بہ پڑے, بعدد الاسباط ان قبیلوں کے عدد کی طرح سے, اسباط ان قبیلوں کے عدد جتنے عدد تھے, کتنے تھے 12 قبیلے تھے, تو 12 جو ہے اس کے اندر چھید ہو گئے, پانی نکلنا شروع ہو گیا. قد علم کل اناس شرب منہم جان لیا ان میں سے ہر ایک نے, ہر قبیلے والے نے, مشربہم اپنے پینے کی جگہ, موضع شربہم اپنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ یہ والا جو ہے چشمہ یہاں سے پانی نکل رہا یہ ہمارا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. فلا یشرکہم فیہ غیرہم پس وہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا کرتے تھے. وقلنا لهم اور ہم نے ان سے کہا, کلوا واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے, ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فتنہ فساد نہ کرو. یہ جملہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, یہ مفسدین والا جو لفظ ہے یہ حال مؤکدہ ہے لعاملھا اپنے عامل کے لیے, من عصیہ. یہ ہدایت النحو دیکھیں یہاں سے آپ ترجمہ دیکھ لیں جی. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اور وہ یعنی کلمہ منحصر ہے 3 قسموں میں, اسم و فعل و حرف, اسم اور فعل اور حرف میں. اب ان تینوں کی تعریف آپ نے پڑھی ہے, کہاں پڑھی ہے, دروس النحویہ یا علم النحو کے اندر, وہی دوسرے الفاظ میں یہاں آ رہی ہے, بات وہی ہے. لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. سمجھ گیا جی. دیکھیے لأنها اس لیے کہ بے شک وہ کون جی, کلمہ, اس لیے کہ بے شک وہ یعنی کلمہ, اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها نہیں دلالت کرے گا, نہ لکھ رہے, نہیں دلالت کرے گا اپنے معنی پر, بذات خود اپنے معنی پر, بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. اس لیے کہ بے شک وہ یعنی کلمہ یا تو, اور چھوٹا لفظ کر لو, اس لیے کہ بے شک وہ کلمہ یا تو معنی بالذات پر دلالت نہیں کرے گا, معنی بالذات پر دلالت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, اور وہ حرف ہے, وَهُوَ الْحَرْفُ اور وہ حرف ہے,
او تدل علی معنی فی نفسها، یا معنی بالذات پر دلالت کرے گا، یا معنی بالذات پر دلالت کرے گا، وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا، اور ملا ہوا ہوگا، وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا، اور اس کے معنی ملے ہوئے ہوں گے، اور اس کے معنی ملے ہوئے ہوں گے، ایسا لکھو، اور اس کے معنی ملے ہوئے ہوں گے بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، کسی ایک زمانے کے ساتھ، یا معنی بالذات پر دلالت کرے گا اور اس کے معنی ملے ہوئے ہوں گے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ فعل ہے، او تدل علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا اپنے معنی بالذات پر، وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ، اور اس کے معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور نہیں ملے ہوں گے اس کے معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور نہیں ملا ہوا ہوگا اس کا معنی۔ ہاں یہ ہو گیا نا، اس کا آگے لکھوا رہا ہوں، وہ الفعل سے او تدل علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا معنی بالذات پر، ولم یقترن معناها، اور اس کے معنی ملے ہوئے نہیں ہوں گے، ملے ہوئے نہیں ہوں گے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، وَهُوَ الْإِسْمُ، اور وہ اسم ہے، دیکھو بات وہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے، یا الفاظ ادلا بدلی ہیں لیکن بات وہی ہے، کیا؟ جس لفظ کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے وہ تو حرف ہے، اور جس کے معنی بنا دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں تو دو باتیں ہیں، یا تو اس میں زمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس میں زمانہ ہے تو فعل، اور زمانہ نہیں ہے تو اسم۔ بس یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا، اس میں الفاظ تھوڑے سے الگ روپ سے آ گئے، اس سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا چیز ہے، اور کیا آگے فحد الاسم، یہ ہے کیوں فحد الاسم، حد کے معنی تعریف کے، جیسا آپ نے پڑھا نا علم نحو کی تعریف، وہ فحد الاسم، پس اسم کی تعریف یہ ہے، فحد الاسم، پس اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم کلمتن، ایسا کلمہ ہے، کہ اسم ایسا کلمہ ہے، کہ اسم وہ کلمہ ہے، اور ایسا کلمہ، دونوں میں سے کچھ بھی مرضی آپ کی، کہ اسم وہ کلمہ ہے، تدل، جو دلالت کرتا ہے، علی معنی، ایسے معنی پر، فی نفسها، جو اس کے نفس میں ہے، جو اس کی ذات میں ہے، غیر مقترن، اور وہ ملا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ،
تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عن الماضی والحال والاستقبال، یعنی ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ، تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ. ایسا کر لو، جو ملا ہوا نہیں ہوتا ہے تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ. جو ملا ہوا نہیں ہوتا ہے ماضی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک یعنی ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ. جیسے کرجل و علم، جیسے کہ رجل اور علم، مرد اور علم. یہ مثال ہے، چاہے اتنی مثال لے آؤ، زید، عمر، بکر، جتنے نام ہیں یہ سب آ جائیں گے یہاں. جیسے مرد اور علم، رجل مانے مرد بھی تو ہے. وعلامتہ، اور اسم کی علامتیں یہ ہیں، اسم کی علامت یہ ہے، اور اسم کی علامت یہ ہے کیا؟ صحت الاخبار عنہ، کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو، کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو. کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو. جیسے زید عالم، زید قائم، زید قائم ہے، زید کھڑا ہے. اب اس میں زیدن بھی کیا ہے؟ اسم ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور قائم بھی جو ہے اسم ہے خبر ہونے کی وجہ سے. اور یہ زیدن جو ہوتا مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے. یہ بات آپ نے پڑھی ہے. وعلامتہ، اور اسم کی علامت ہے صحت الاخبار عنہ، اس سے خبر دینا صحیح ہو. نحو زید قائم، جیسا کہ زید کھڑا ہے. اور ایک علامت اور ہے والاضافۃ، مضاف ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. اسم کی علامتوں کا بیان چل رہا ہے. پہلی علامت ہوئی اس سے خبر دینا صحیح ہونا، یعنی مبتدا ہونا، مسند الیہ ہونا. دوسری علامت کیا آئی؟ والاضافۃ، یعنی مضاف الیہ ہونا. نحو غلام زید، جیسے کہ غلام زید میں غلام، یہ غلام زید میں غلام ہے مضاف، یہ اسم بن گیا. ایک علامت اور لو، یہ تم نے پڑھی ہے نا علامتیں علم نحو کے اندر، اسم کی علامتیں. ودخول لام التعریف، ودخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا ہے. لام تعریف وہی ہے جس سے نکرہ پر الف لام داخل کر کے اس الف لام کے ذریعے سے نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، معرف باللام، یعنی ندا. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے. تو اس میں آتا ہے لام تعریف جسے کہتے ہیں. اور لام تعریف کا داخل ہونا کالرجل، جیسے کہ الرجل، اس کے اندر کہاں ہے لام تعریف؟ اس کا جو الف لام ہے یہ لام تعریف ہی ہے. نہیں سمجھے جی؟ اور لکھ لو، آسان چل رہا ہے. والجر، جر، حرف جر کا داخل ہو، بلکہ اسے نا ایک کام کرو والجری پڑھو. ودخول لام التعریف والجری،
دخول کا مضاف کے ساتھ میں اسے متعلق کرو. ودخول لام التعریف، لام تعریف کو ہٹاؤ. ودخول الجری، حرف جر کا داخل ہونا. جس حرف پر حرف جر داخل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. والتنوینی، زیر لگاؤ اس پر بھی، اس کا تعلق ہی جوڑ دو. ودخول لام التعریفی، لام تعریف کو ہٹاؤ. ودخول الجری، جری کو ہٹاؤ. ودخول التنوینی، تنوین کا داخل ہونا. جس لفظ پر تنوین داخل ہو گئی وہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. نحو، جیسے کہ بزید، دونوں باتیں اس کے اندر ہیں. دیکھو با حرف جر ہے تو زید پر حروف جر داخل ہے با، لہذا زید اسم بن گیا. دوسری علامت کیا ہے اس کے اندر؟ زیدن کے اندر دو زیر کی تنوین ہے، جب بھی کیا بنے گا؟ اسم ہی بنے گا پھر بھی. اور دیکھو آسان ہے. وَالتَّثْنِيَةُ، اور تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے. وَالْجَمْعُ، اور جمع ہونا یہ بھی جو ہے اسم کی علامت میں سے ہے. وَالنَّعْتُ، ہاں اور تثنیہ ہونا اور جمع ہونا. وَالنَّعْتُ، اور صفت ہونا یہ بھی کیا ہے؟ صفت بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے. والتصغیر، مصغر ہونا، مصغر ہونا بھی اسم کی علامت ہے. مصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، جیسے کہ رجل سے رجیل چھوٹا مرد، رجل سے رجیل چھوٹا مرد. اسد سے اسید چھوٹا شیر، اسد شیر، اسید چھوٹا شیر. والتصغیر، اور مصغر ہونا. اور کیا جی؟ والنداء، منادا ہونا. جس لفظ پر حرف ندا داخل ہو جائے تو حرف ندا جس لفظ پر داخل ہے وہ اسم ہوگا. یا زیدو میں